بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جو کہ 10 ذی الحجہ کی رات کا ہے۔ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو عنایت کیا تھا اور اس آدمی نے اس عمل کو کیا اور اس کی جو بھی مراد تھی وہ ایک ہی رات میں پوری ہو گئی۔ الغرض اس وظیفہ کے ضمن میں قصہ بہت بڑا ہے جو یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا، صرف ایک رات کا عمل ہے۔ آپ نے 3 بار دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے یقین کامل شرط ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ سامعین اکرام، آج جو آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے اس کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل واقعہ پیش کیا گیا ہے جو کہ یہاں پر مختصر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ طواف کرنے حرم میں گئے تو وہاں آپ نے کچھ مناجات کی آوازیں سنی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسین بن ابی طالب کو کہا کہ آپ ذرا اس آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آئیں۔ جب وہ آدمی آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام منازل بن لاحق بتایا۔ منازل نے اپنا قصہ سنایا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، میرے والد مجھے روکتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جب وہ مجھے روکتے تو میں انہیں مارتا پیٹتا۔ آخرکار وہ تنگ آ کر حرم میں گئے اور انہوں نے کعبہ کے پردے کو پکڑ کر میرے لیے بد دعا کی جس کی وجہ سے میرا دہنا پہلو یعنی دہنا بازو شل ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسترب ایسا نہیں جس نے اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگی ہو اور اس کی حاجت دور نہ کی گئی ہو اور اسے وہ پیش نہ کیا گیا ہو جس کے لیے اس نے اس دعا کو پڑھا۔ منازل نے اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات اس کا بازو ٹھیک کر دیا۔ یہاں پر یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ نے 10 ذی الحجہ کی رات کو عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار یہ دعا جو سکرین پر آ رہی ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک یا عالم الخفیۃ و یا من السماء بقدرتہ مینیۃ و یا مل عرض بعزتہ مدحیۃ و یا الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ مضیۃ و یا مقبلا علی کل نفس مؤمنۃ زکیۃ و یا مسکن رعب الخائفین و اہل تقیہ یا من حوائج الخلق عندہ مقدیۃ یا من نجا یوسف من رک العبودیہ یا من لیس لہ بواب ینادی ولا صاحب یغشا ولا وزیر یعطا ولا غیرہ رب یدعا ولا یزداد علی کثرت الحوائج الا کرما وجودا وصل علی محمد وآلہ اعطیتنی سوالی انک علی کل شیء قدیر۔ الہی اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے اور اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہیں، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ہراساں اور ترساں لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اے وہ ذات جس نے نجات بخشی یوسف کو غلامی کی ذلت سے، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان نہیں
نہیں ہے جس کو پکارا جائے، اور نہ کوئی مصاحب ہے جس کے پاس حاضری دی جائے، اور نہ کوئی وزیر ہے کہ جس کو نظر پیش کی جائے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ اے وہ کہ جس کا کرم اور جود حاجتوں کی کثرت کے باوجود بڑھتا ہی جاتا ہے، میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، آپ نے 3 بار اس دعا کو پڑھ کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے عمل کی بدولت جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جس طرح کی بھی حاجت ہوگی، وہ بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ ذی الحجہ کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے وظائف اور عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔